السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 149 سے۔ اور آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے آن دی وے آؤٹ، یعنی کہ اس ایڈیٹوریل میں ہم کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور ڈکلائن کرتی ہوئی پازیٹیوٹی ریشو کی وجوہات کو دیکھیں گے۔ اسی طرح سے NCOC نے اجازت دی ہے فل کیپیسٹی اٹینڈنس کی لاہور کے کرکٹ اسٹیڈیم میں، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے، اور اب ان ویکسینیٹڈ چلڈرن بلو 12 ایئر آف ایج بھی جا سکیں گے اسٹیڈیم میں، لیکن جو ایلڈرز ہوں گے ان کے لیے ویکسینیشن مینڈیٹری ہوگی۔ اسی طرح سے ہم پازیٹیوٹی ریشو کو بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے اب تک، سنگل ڈوز، ڈبل ڈوز اور بوسٹر ڈوز۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈیسپریٹ اسٹریٹجی۔ ڈیسپریٹ کا مطلب ہوتا ہے فیلنگ اور شوئنگ اے ہوپ لیس سینس۔ تو یہ ایڈیٹوریل پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم PTI کی اسٹریٹجی کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ انہوں نے کون سی نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے، جس کو برانڈ عمران بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اسٹریٹجی خاص کر لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے لیے ہے، لیکن ہم اگر PTI کے پچھلے 3.5 سال کو دیکھیں تو اس ایریا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پور گورننس، رائزنگ کاسٹ آف لیونگ اور سرجنگ ان امپلائمنٹ سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی کہ گورننس بہت زیادہ ناقص رہی ہے۔ روزمرہ کی زندگی جینے کی قیمتیں ہیں، جو روزمرہ اشیاء کی قیمتیں ہیں، ان میں اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے، اور بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، پرپل کلر میں ہمارے پاس میٹافورز یا فریزز ہوں گے، اسی طرح سے گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، ایکوا کلر میں ہم ڈسکورس مارکرز کو ہائی لائٹ کریں گے، یلو کلر میں ڈیفیکلٹ ورڈز کو اسٹڈی کریں گے، اور ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دیر آر ہوپ فل سائنس۔ ہوپ فل کا مطلب ہوتا ہے پر امید۔ پر امید نشاندہی ہے، انڈیکیشنز ہیں دیٹ وی مے ہیو ٹرن دی کارنر، کہ ہم موسٹ ڈیفیکلٹ پیریڈ سے گزر چکے ہیں، مشکل مرحلے سے نکل چکے ہیں۔ ود دا کووڈ-19 پازیٹیوٹی ریٹ ڈکلائننگ، کیونکہ کووڈ-19 کی جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ کم ہو رہی ہے، ڈیسلریٹ ہو رہی ہے، ڈیکریز ہو رہی ہے۔ دا NCOC ہیز فیلٹ کانفیڈنٹ انف، اور NCOC اتنی زیادہ پر اعتماد ہے کہ انہوں نے پروسیڈ کرنے کی اجازت دی ہے کہ فل کیپیسٹی اٹینڈنس کی اجازت ہے کرکٹ اسٹیڈیم آف لاہور میں۔ وین دا PSL انٹرز اٹس نیکسٹ فیز لیٹر دس منتھ، اس منتھ کے آخر میں PSL اپنے لیٹر فیز میں داخل ہو جائے گا۔ پہلی فیز کراچی میں ہوئی، سیکنڈ فیز لاہور میں ہے۔ ان فیکٹ در حقیقت جو ان ویکسینیٹڈ بچے ہیں جن کی عمر 12 سال سے کم ہے، ان کو بھی اٹینڈ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اینڈ اٹ از مینڈیٹری۔ مینڈیٹری کا مطلب ہوتا ہے یہ ضروری ہے، نیسیسری ہے باقی لوگوں کے لیے، اسپیکٹیٹرز کے لیے، تماشائیوں کے لیے، کہ وہ ویکسینیٹڈ ہوں۔ ایٹ دا ٹائم آف رائٹنگ، یہ ایڈیٹوریل لکھتے وقت NCOC کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ شو کر رہی ہے کہ پازیٹیوٹی کی جو شرح ہے وہ 5.3% ہے، 5.3% ہے، جو کہ یہ کل کا ایڈیٹوریل لکھا گیا ہوگا، آج تھوڑی سی مزید بڑھ گئی ہے، 8 پہ چلی گئی ہے، ڈاؤن فرام 7.4% اے ڈے ارلیئر، اور 7.4% سے یہ نیچے آئی ہے۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو جو سٹیٹس ہیں وہ انکریجنگ ہیں، حوصلہ افزا ہیں۔ ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا، دو دیر از آلویز روم فار مور ایفرٹ اینڈ امپرومنٹ، اگرچہ کہ ہمیشہ جگہ ہوتی ہے زیادہ کاوشوں اور بہتری کے لیے۔ تقریباً 87 ملین لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جن کو فل ڈوز آف ویکسین لگائی جا چکی ہے، جبکہ فگر یہ شو کرتے ہیں کہ جو پارشلی ویکسینیٹڈ لوگ ہیں وہ تقریباً 111 ملین ہیں۔ مین وائل جو 3 ملین لوگ ہیں، یعنی کہ 30 لاکھ لوگ، ان کو بوسٹر ڈوز بھی لگائی جا چکی ہے۔ دا ڈیلی فگر ریلیزڈ یسٹرڈے، کل کے دن جو ڈیلی فگر ریلیز کیا گیا ہے وہ یہ شو کرتا ہے، ایگزیبٹ کرتا ہے that no critical COVID case had been officially registered for the day before، کہ اس سے ایک دن پہلے کوئی بھی کریٹیکل کووڈ-19 کا کیس رجسٹر نہیں کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ٹیسٹامنٹ ہیں، ایویڈنس ہیں، گواہی ہیں، شاہد ہیں perhaps to the less dangerous nature of the Omicron strain، کہ جو اومیکران اسٹرین ہے یہ کم مہلک ہے۔ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں عالمی طور پہ، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ پاکستان از ناٹ ایٹ دا مومنٹ perceived as the high risk country،
پاکستان کو زیادہ خطرے والا ملک نہیں گردانا جا رہا، کیونکہ جو US کا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن ہے اس نے پاکستان کو لویسٹ رسک کیٹیگری میں رکھا ہے۔ آل دس شوڈ پٹ اے اسمائل آن دا فیسز آف دوز، ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لانی چاہیے who have been running the کووڈ پروگرام، جو کہ کووڈ پروگرام کو ڈیل کر رہے تھے، اینڈ جسٹیفائبلی سو، اور یہ ان کی مسکراہٹ برحق ہے۔ دا چیلنجز ہیو بین مینی، بہت ساری مشکلات تھیں، بٹ ایفرٹس ٹو کنٹین دا کنٹیجیان ہیز آلسو انٹینسیفائڈ، لیکن جو کاوشیں کی گئی ہیں وائرس کے اسپریڈ کو روکنے کے لیے وہ بھی بہت زیادہ تھی، آگمنٹڈ تھی، انٹینسیفائڈ تھی۔ بٹ دا ڈینجرز آر نیور فار اوے، لیکن جو خطرات ہیں وہ کبھی بھی دور نہیں ہوتے۔ اینڈ پریکاشنز اینڈ ویکسینیشن مسٹ کنٹینیو، اس لیے جو احتیاط ہے اور ویکسینیشن ہے وہ جاری رہنی چاہیے، اور جو کووڈ-19 کے SOPs ہیں ان کو سلولی ریلیکس جب کیا جائے گا۔ سائنٹسٹ ہیو آلریڈی وارنڈ آف پاسبل نیو اسٹرینز، سائنسدانوں نے نئے اسٹرینز کے متعلق متنبہ کیا تھا۔ اینڈ دو مینی بلیو، اگرچہ کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے دیٹ دیز آر لائکلی ٹو بی مائلڈر، یہ کم مہلک ہوں گے ایز دا کرنٹ ٹرینڈ، کیونکہ جو موجودہ ٹرینڈ ہے اور جو پیٹرن ہے ماضی میں ہونے والی پینڈیمکس کا وہ یہی سجیسٹ کرتے ہیں۔ دیر آر نو گارنٹیز، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی۔ دا بیسٹ پروٹیکشن اگینسٹ دا وائرس سو فار ہیز بین انکلوڈیڈ، اگر ہم بیسٹ پروٹیکشن کی بات کریں وائرس کے خلاف تو اس میں ویکسینیشن شامل تھی، اسی طرح سے پراپرلی فٹڈ ماسک پہننا تھا اور سوشل ڈسٹینسنگ شامل تھی دوسری اقدامات کے ساتھ ساتھ۔ Continuing to stress on these will be a test of the national and provincial governments commitments، تو وہ ان تمام چیزوں پہ اگر سٹریس دیں گے تو یہ تمام چیزیں ٹیسٹ ہوں گی قومی اور صوبائی حکومتوں کی کمٹمنٹ کا کہ وہ کس طرح سے بیٹل کرتی ہیں انفیکشن کو۔ The immediate concern is in the days ahead are the grand political rallies، آنے والے دنوں میں جو خدشہ ہے سب سے بڑا وہ بڑے پیمانے پہ ہونے والی سیاسی ریلیز کی وجہ سے ہے جو کہ پلان کی جا رہی ہیں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے، ویئر آل caution will be thrown to the wind، جہاں پہ تمام احتیاط کو نیگلیکٹ کر دیا جائے گا۔ سچ سپر اسپریڈر ایونٹس آر وائرس ڈیلائٹ، اس طرح کے جو سپر اسپریڈر مواقع ہوتے ہیں یہ وائرس کی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، اور بوتھ سائڈز کو سٹیپ بیک لینا چاہیے تاکہ جو ڈیمیج ہے اس سے بچا جا سکے۔ پبلک ریلیز آر ڈیموکریٹک رائٹ، اگرچہ جو پبلک ریلیز ہیں جمہوری حق ہیں لیکن جو ہیلتھ ہے پاپولیشن کی وہ بھی ایک جمہوری حق ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا PTI کی اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ۔ دا رولنگ PTI ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو لانچ اے میجر پبلک ریلیشنز ایفرٹ، حکمران PTI جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک میجر پبلک ریلیشن کوشش جاری کریں گے، جسے برانڈ عمران بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹو لفٹ اٹس سنکنگ پولیٹیکل فارچونز ایز دا اپوزیشن ریمپس اپ اٹس ایفرٹ، اپنی ڈوبتی ہوئی سیاسی قسمت کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ اپوزیشن انکریز کر رہی ہے اپنی کاوشوں کو پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی، ٹو آؤٹ دی گورنمنٹ، تاکہ حکومت کو اوور تھرو کیا جا سکے۔ دا ڈیسیژن میڈ بائی دا PTI سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، یہ فیصلہ کیا گیا ہے PTI کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے کہ وہ آرگنائز کریں گی پبلک ریلیز جن کو ایڈریس کیا جائے گا پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے۔ تو یہ تمام چیزیں آسٹینسبلی، سیمنگلی، اپیرنٹلی ایم کر رہی ہیں کہ سپورٹرز کو اکٹھا کیا جائے، موبلائز کیا جائے آنے والے کروشیل اہم لوکل گورنمنٹ پولز میں، جو کہ پنجاب اور KP میں ہونے ہیں، جہاں پہ پارٹی نے بہت زیادہ سبسٹانشیل ہیوج لاس فیس کیا ہے فرسٹ فیز آف لوکل الیکشنز میں۔ دا پارٹی لیڈرشپ تھنکس، پارٹی کی حکمرانوں کا یہ سوچنا ہے کہ اٹ کین سوے دا ووٹرز، کہ یہ ووٹر کو انفلوئنس کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں معیشی صورتحال سے PTI کی حکومت کے دوران، اگرچہ جو کہ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے PM کے ساتھ اس کے تھرو۔ دس از اوپن ٹو دا کویسچن، یہ تمام ابھی اوپن ہیں چیزیں، ان پہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ دا ویری فیکٹ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو PTI کے لیڈرز ہیں وہ چاہتے ہیں مسٹر خان کو کہ وہ لیڈ کریں کمپین کو، ایون فار دا لوکل گورنمنٹ پولز، لوکل گورنمنٹ کے پولز کے لیے، تو یہ ان کی نروسنس کو، کنفیوژن کو بٹرے کرتا ہے، ڈسیو کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جو پارٹی کا الیکٹورل چانسز ہیں آنے پبلک فرسٹریشن کو دیکھتے ہوئے۔ ایڈمیٹڈلی مسٹر خان از دا فیس آف رولنگ پارٹی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسٹر خان رولنگ پارٹی PTI کے فیس ہیں۔ ہاؤیور، تاہم جو مشکل یہ ہے کہ انہوں نے کچھ خاص ان کے پاس نہیں ہے آفر کرنے کے لیے اپنے 3.5 ایئرز میں پاور میں رہنے کے بعد،
تو یہ جو پیریڈ ہے اس کو مارک کیا جا رہا ہے کہ جو گورننس ہے بہت زیادہ ناقص رہی ہے، اسی طرح سے جو روزمرہ اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں اور بے روزگاری میں اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے. اے فکسیشن ود دا سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی آف پولیٹیکل رائولز، اور اسی طرح سے جو احتساب کیا گیا ہے سو کالڈ سیاسی حریفین کا اور خالی اینٹی کرپشن کے نعرے لگائے گئے ہیں، یہ کافی نہیں ہوں گے ریزریکٹ کرنے کے لیے، ریوائیو کرنے کے لیے پارٹی کی پاپولیرٹی کو، شہرت کو. دا مین آن دا اسٹریٹ از ناٹ ہیپی ود دا اکنامک پرفارمنس آف دی گورنمنٹ. جو عام گلیوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ حکومت کی معیشی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے. اور اس طرح کی صورتحال میں اینٹی اپوزیشن جو کمپینز ہیں وہ عوامی سپورٹ حاصل نہیں کر سکتی. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دا پریزنٹ رولرز وانٹ ٹو برش دا گروئنگ ڈسکنٹینٹ انڈر دی کارپیٹ. برش انڈر دی کارپیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو موجودہ حکمران ہیں وہ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں پرابلم کو، یا اسے چھپانا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس کے ساتھ ڈیل کریں. اور وہ پرابلم کیا ہے کہ بڑھتا ہوا اختلاف، ڈسکنٹینٹ. دیر آر ناؤ ولنگ ٹو ایڈمٹ، وہ اب یہ ولنگ نہیں ہے یہ تسلیم کرنے کے لیے کہ جو سلوگنز ہیں، نعرے ہیں اور جو وعدے ہیں جنہوں نے کام کیا تھا 2018 کے الیکشن میں، وہ ایسا نظر نہیں آتا کہ اب ووٹرز کو اپیل کریں گے. نتھنگ ایلیسٹس وائڈر پبلک بیکنگ، کوئی بھی چیز برنگ آؤٹ نہیں کرتی، اوبٹین نہیں کرتی عوامی سپورٹ کو رولنگ پولیٹیکل پارٹی کے لیے جس طرح سے معیشی خوشحالی اور گڈ گورننس کرتی ہے. دا پی ٹی آئی از آلسو فیسنگ این ادر پرابلم. اس طرح سے پی ٹی آئی ایک اور مسئلے کا بھی سامنا کر رہی ہے، کیونکہ پچھلے اگر ہم کچھ مہینوں کے واقعات دیکھیں جس میں ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے، جس میں ان کے ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ کشیدگیاں ہیں اپوائنٹمنٹ آف آئی ایس آئی چیف کے اوپر، اور اسی طرح سے ان کا ہارنا ہے کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز کے اندر اور لوکل پولز آف کے پی کے اندر، تو یہ کاسٹ کر سکتے ہیں حکومت کو کہ یہ خطرے کے اندر ہے. سینسنگ اینڈ اپرچونٹی، اور موقع کو دیکھتے ہوئے جو میجر اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سے اکٹھے ہو رہی ہیں، اپنی فورسز جوائن کر رہی ہیں تاکہ وہ حکومت کو گھر بھیج سکیں. دیٹ از ناٹ آل، یہ تمام چیزیں کافی نہیں ہیں. سم آف دا پی ٹی آئیز allies in the ruling coalition in Islamabad and Punjab are also increasing their contacts with PML and Pakistan People Party. پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں اسلام آباد اور پنجاب کے اندر وہ بھی اپنے جو کانٹیکٹس ہیں، رابطے ہیں، بڑھا رہے ہیں پی ایم ایل این اور پی پی کے ساتھ تاکہ وہ نئے مواقع ایکسپلور کر سکیں کوآپریشن کے، تعاون کے. ایف اینڈ وین دا چپس آر ڈاؤن، جب کہ ایک سیریس سچویشن ارائز ہوگی حکومتی پارٹی کے لیے. پالیٹکس از آل اباؤٹ پرسیپشن. پرسیپشن ہوتا ہے آرگنائزیشن، آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ انٹرپریٹیشن آف سینسری انفارمیشن. سیاست جو ہے یہ خیالات، پرسیپشن، آئیڈیاز کے بارے میں ہے، اور جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ کوئکلی نوٹس کرتے ہیں حکومت کے اندر کریکس کو. The use of Imran Khan brand to boost public support for PTI may appear to be a clever move. عمران خان کا استعمال کرنا پبلک سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، بوسٹ کرنے کے لیے، انکریز کرنے کے لیے، تو یہ ایک چلاک موو نظر آتا ہے. بٹ اٹ از نو سبسٹیوٹ، لیکن یہ متبادل نہیں ہے، الٹرنیٹیو نہیں ہے گڈ گورننس کا اور بیٹر مینجمنٹ آف اکانومی کا. یعنی کہ دو باتیں ہیں ہمارے پاس کہ پرسنالٹیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی جتنی کہ معیشی خوشحالی اور گڈ گورننس ہوتی ہے. اگر گڈ گورننس ہے، اکنامک پراسپیرٹی ہے، تو حکومتیں یا کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ زیادہ ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. اسی طرح سے ہم نے ڈکلائننگ ٹرینڈ کو دیکھا کہ کووڈ-19 کے کیسز ڈکریز ہو رہے ہیں، لیکن آج کی اگر ہم دیکھیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا، تو آج پھر زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں 4000 اینڈ سم تھنگ. تو مطلب کہ یہ ٹرینڈ ابھی بھی کووڈ کا موجود ہے. لیکن جس طرح سے پینڈیمکس کے بارے میں اگر آپ پریویسلی اسٹڈی کریں، ہسٹری میں دیکھیں، تو وہ یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پینڈیمک ختم ہونے لگتی ہے تو وہ ایک سیریس ڈیزیز سے ایک مائلڈ ڈیزیز کی جانب کنورٹ ہو جاتی ہے. جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اومیکران ہے تو اس کے جو اثرات ہیں مائلڈ ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ پینڈیمک موجود ہے تو آپ نے اپنی احتیاط جاری رکھنی ہے تاکہ آپ اپنی بھی حفاظت کر سکیں اور دوسروں کی بھی حفاظت کر سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.